ہماری آج کی اس معلوماتی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اسلامی نمازوں کے روزمرہ کے شیڈول اور ان کی ساخت کا بہت ہی گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ عقیدے کا یہ سب سے اہم ستون دراصل تکنیکی اور روحانی لحاظ سے کس طرح کھڑا کیا جاتا ہے، بالکل ایک عمارت کے نقشے کی طرح۔ تو آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن کن مراحل سے گزریں گے۔ ہم شروعات کریں گے ایمان کی بنیاد سے، پھر سمجھیں گے کہ رکعت اصل میں کیا ہے، اس کے بعد نمازوں کی اقسام، پھر روزانہ کی 5 نمازوں کا شیڈول، اور آخر میں بات ہوگی نماز وتر کی۔ چلیے سب سے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایمان کی بنیاد اور عبادت کی شرائط۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا دوسرا بڑا ستون ہے۔ یہ خالق کے ساتھ ایک ایسا لازمی کنیکشن ہے جو ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے، لیکن یہ کوئی عام رابطہ تو ہے نہیں۔ اس کے لیے ایک خاص قسم کی انتہائی سخت جسمانی اور روحانی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اور جب تیاری کی بات آتی ہے نا، تو طہارت یعنی پاکیزگی پر جو زور دیا گیا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ نماز اس وقت تک شروع ہی نہیں ہو سکتی بلکہ باطل ہے جب تک کہ وضو کے ذریعے خود کو ظاہری طور پر پاک نہ کر لیا جائے۔ یہ ایک بالکل لازمی شرط ہے۔ تو گویا نماز ادا کرنے کے لیے ایک پوری فاؤنڈیشن تیار کرنی پڑتی ہے۔ کیسی فاؤنڈیشن؟ جسم اور کپڑوں کی صفائی، درست جغرافیائی سمت یعنی قبلہ رخ ہونا، اور سب سے بڑھ کر دل میں ایک سچی اور خالص نیت کا ہونا۔ یہ سب عناصر مل کر وہ بنیاد بناتے ہیں جس پر نماز کھڑی ہوتی ہے۔ بنیاد تو ہم نے سمجھ لی، اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، رکعت کی تعریف اور یہ کہ نماز کی بنیادی اکائی اصل میں کیا ہے۔ اگر ہم نماز کو ایک عمارت مان لیں تو رکعت اس کا سب سے اہم اور بنیادی بلاک ہے۔ یہ صرف کچھ حرکات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں جسمانی حالتوں اور قرآنی تلاوت کا ایک ایسا زبردست امتزاج ہے جو پوری طرح سے عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں ایک چیز بڑی نوٹ کرنے والی ہے، ہر ایک رکعت بالکل ایک ہی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، یعنی پہلے سیدھے کھڑے ہونا جسے قیام کہتے ہیں، پھر رکوع میں جھکنا اور آخر میں زمین پر سجدہ ریز ہونا۔ یہی وہ فلو ہے جو ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے پر، نمازوں کی مختلف اقسام اور رکعتوں کی درجہ بندی پر نظر ڈالتے ہیں۔ روزانہ کی نماز کے اس پورے اسٹرکچر میں فرض رکعتیں بالکل مین پلرز یا بوجھ اٹھانے والی دیواروں کی طرح کام کرتی ہیں۔ یہ وہ کم از کم حد ہے، وہ قطعی لازمی حصہ ہے جسے کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم فرق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف سنت موقدہ ہیں جن پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور جنہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور دوسری طرف سنت غیر موقدہ ہیں جو مکمل طور پر اختیاری ہیں اور جنہیں اضافی ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور سنت موقدہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ذرائع میں ایک بہت ہی زبردست روحانی انعام کا ذکر ملتا ہے۔ جو لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ اپنے معمول میں 12 سنت موقدہ شامل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں ایک گھر کی بشارت دی گئی ہے۔ کیا کمال کی موٹیویشن ہے نا؟ چلیں اب چوتھے حصے کا رخ کرتے ہیں، جہاں ہم روزانہ کی 5 نمازوں کا مکمل شیڈول دیکھیں گے۔ فجر سے لے کر عشاء تک پورے دن کا یہ چارٹ سب کچھ بالکل صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن کے کس حصے میں لازمی فرض رکعتیں اہم ترین سنتوں کے ساتھ مل کر ہمارا روزانہ کا شیڈول مکمل کرتی ہیں۔ اس میں فجر کی نماز کے حوالے سے ذرائع ایک بہت ہی کمال کی بات بتاتے ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں کو دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے بعد سورج نکلنے تک کوئی اور اضافی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر ہم اس پورے دن میں سے صرف ناگزیر حصے کو نکالیں، یعنی وہ فرض رکعتیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، تو دن بھر میں ان کی کل تعداد بالکل 17 بنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پورے پیکج کو اپنانے کا ارادہ کر لے، یعنی فرض کے ساتھ تمام سنتیں، نفل اور وتر بھی ملا لے، تو روزانہ کی عبادت کا یہ گراف بڑھ کر 48 رکعتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعی ایک زبردست کمٹمنٹ ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے کی طرف، یعنی نماز وتر، جو رات کی عبادت کا ایک خوبصورت اختتام ہے۔ وتر کا تو مطلب ہی طاق ہے، یعنی آڈ نمبر، اور یہ نماز دن بھر کی عبادتوں پر ایک طرح سے مہر لگا دیتی ہے۔
ویسے مختلف فقہ ہی مکاتب فکر میں اس کی ادائیگی کے طریقوں میں تھوڑا بہت تنوع ضرور پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کلاسک حنفی طریقہ کار کو دیکھیں جو متن میں بیان ہوا ہے تو وتر 3 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک بڑی خاص چیز یہ ہے کہ آخری رکوع میں جانے سے بالکل پہلے ایک مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے جسے دعائے قنوت کہتے ہیں۔ اس ساری تفصیلی گفتگو کے بعد ایک بات تو طے ہے، جو چیز بظاہر صرف کچھ جسمانی حرکات لگتی ہے وہ دراصل ایک انتہائی منظم اور اگر کہا جائے تو ریاضیاتی طور پر ایک بالکل پرفیکٹ روحانی فن تعمیر ہے۔ اور اسی زبردست خیال کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے یہ ایک بڑا ہی گہرا سوال چھوڑے جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی انسان روزانہ اس قدر سخت، منظم اور فوکسڈ ڈسپلن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو کیا آج کے اس تیز رفتار اور افراتفری سے بھری دنیا کو دیکھنے اور اس سے نمٹنے کا اس کا پورا نظریہ ہی نہیں بدل جائے گا؟ یقیناً سوچنے کی بات ہے۔